معزز سامعین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ بقیہ 11 مہینوں کی نسبت مختلف رکھا ہے۔ اس میں عبادات کے انداز بھی بدل جاتے ہیں اور اس میں انسان کے روزانہ کے معمولات وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی ترتیب، کام کاج کی ترتیب، چیزوں کی نوعیت، یہ سب بدل جاتی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ بہت ساری اضافی عبادات ایمان والوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بہت زیادہ اضافی اجر و ثواب بھی متعین فرمایا گیا ہے اور مقرر فرمایا گیا ہے۔ وہ اضافی اجر و ثواب جو ہے وہ ہم لوگوں کی سوچ اور تصور سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں تو زیادہ تر تذکرہ ہوتا ہے رمضان کے روزے کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصیام لا مثل لہ، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہی نہیں ہے، بے مثال عبادت ہے، بے مثال عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بقیہ تمام عبادات وہ کریں گے تو پتہ چلے گا، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کسی کو نہیں بتا سکتے اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ شخص روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ خالصتاً یہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی عبادات میں سے ایک بڑی عبادت وہ رات کی عبادت ہے، اور وہ نماز تراویح ہے۔ عموماً اس پر ذرا نسبتاً گفتگو کم ہوتی ہے، اس لیے آج تفصیلاً اسی پر بات کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہت سارے فرامین مبارکہ میں ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ رات کو قیام کریں، رات کو رمضان کی راتوں میں نماز ادا کریں، رمضان کی راتوں میں قیام کریں، اور یہ اضافی قیام ہے، عام دنوں کا نہیں۔ ویسے تو پورا سال تہجد کی نماز ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، روزہ اللہ نے فرض فرمایا ہے تو پھر جو رات کا قیام ہے اس کو اضافی عبادت کے طور پر حکم فرمایا اور تلقین فرمایا، تو وہ اضافی طور پر صرف رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، روزہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، وسننت لکم قیامہ، اور اس کا قیام میں نے تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے، لہذا یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی راتوں میں قیام بھی کیا کرو، یعنی نماز تراویح بھی ادا کیا کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، وقام، اور اس کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ صاحب ایمان ہو، واحتسابا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ گو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ رمضان کی دوسری بڑی عبادت رات کی نماز، جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، اس نماز تراویح کی طرف ترغیب دلائی۔ جس پہلو کی طرف انشاءاللہ آنا ہے میں
آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں اس طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، پڑھو پڑھو پڑھو، قیام کرو. اور پھر اپنی حیات مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد تشریف لائے رمضان کی راتوں میں، اور یہ 24ویں رات تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 24ویں رات تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور آپ نے نماز تراویح قیام اللیل شروع کر دیا. نماز تراویح پڑھانی شروع کر دی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز اتنی طویل فرمائی حتیٰ کہ ہمیں یوں لگا کہ ہماری سحری بھی گئی آج. لیکن پھر بالکل سحری کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ختم فرمایا اور ہم نے سحری کی اور روزہ شروع ہو گیا. اگلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. اگلی رات آپ نے نماز نہیں پڑھائی. 25ویں رات نماز نہیں پڑھائی، 24 پڑھائی. پھر 26ویں رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. پھر آپ نے نماز تراویح پڑھائی. فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2/3 رات تک یہ نماز پڑھائی. پھر اگلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے اور 27ویں کو نہیں آئے. پھر 28ویں شب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے نماز تراویح پڑھائی، اور یہ بھی کم از کم نصف رات سے بھی زیادہ تھی. نصف رات سے یہ زیادہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھائی. اگلی رات 29ویں تھی. تو اب چونکہ صحابہ کرام کو پتہ چلتا جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے ہیں، تو جہاں جہاں جو صحابی تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور اس رات تو یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی بھر گئی ہے، اور باہر بھی لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. پوری رات بیٹھے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. یہ سوچ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید کہیں آنکھ لگ گئی ہو، آپ حالت نیند میں ہوں، تو یہ نہیں ہوا. صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، دروازہ کھٹکھٹا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا تشریف لائیے. نہیں، بس صرف اتنا ہی کیا انہوں نے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک بالکل ساتھ تھا. تو تھوڑی سی کھانسی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ کیا. شاید اگر آپ آرام کی حالت میں ہیں تو توجہ ہو جائے اس طرف. صرف کھانسی کی ہے کچھ لوگوں نے، شاید آپ تشریف لیں. کسی نے یہ نہیں کہا جا کہ اللہ کے نبی یہ عائشہ سے فرمایا، اما جان حضور سے فرمائیے آ جائیں. نہیں، بس تاکہ حضور متوجہ ہو جائیں، اگر آنا ہے تو آ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تشریف لائے، حتیٰ کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ تشریف لائے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو جب آپ فجر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بے چینی اور تمہاری آوازیں سن رہا تھا. میں سب سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور تمہاری آوازیں سن رہا تھا، لیکن میں خود نہیں آیا. میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر اس طرح جماعت کی صورت میں نے جاری رکھی تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ بھی 5 نمازوں کی طرح تم پر فرض نہ ہو جائے. 5 نمازوں کی طرح کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا جس درجے احساس تھا وہ قدم قدم پہ ظاہر ہوتا ہے. آپ کا دل چاہتا تھا کہ لوگ مسواک کریں، لوگ مسواک کریں. آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں ہر نماز، کوئی نماز مسواک کے بغیر نہ کرنا، لیکن پھر فرمایا صرف تمہاری مشقت دیکھتے ہوئے تمہیں حکم نہیں دے رہا، ورنہ دل یہی ہے. اب مسلمان کیا کرے گا؟ نہیں، ہمارے نبی کی خواہش ہے تو پھر تو ہمیں کرنا چاہیے، تو مسلمان یہ کرے گا. مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس پر بڑی ترغیب دی، بہت ترغیب دی
آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے رہے اور مجھے مسواک کے کرنے کی تلقین فرماتے رہے، حتی اخشیا ان اخفیا مقدم فیا، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کر کے میں اپنے مسوڑے اور اپنے دانتوں کے اوپر کے حصے کہیں میں چھیل نہ ڈالوں۔ لیکن دل کرتا ہے تم بھی کرو، ہر نماز کے ساتھ کرو، اور کوئی نماز بغیر مسواک کے نہ ہو، لیکن صرف تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل ہو جائے گی، اس لیے حکم نہیں دے رہا، کرنا ایسا چاہیے لیکن تمہیں حکم، تو یہ تم پر مشقت نہ ہو جائے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا حکم فرما رہے تھے، اللہ نے حج فرض فرمایا ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی زبان سے نکل گیا اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال تو اللہ ہر سال فرض فرما دیتے، نہیں۔ پھر آپ نے صاحب استطاعت کے بارے میں فرمایا اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کہہ دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حد درجے امت کا احساس ہے، قدم قدم پر نماز تراویح دل کر رہا ہے جاری رہے، پڑھا کر دکھا رہے ہیں صبح سحری تک 2/3 رات، لیکن میں اس لیے اب نہیں آیا، آج کی رات نہیں آیا کہ اگر یہ سلسلہ مسلسل ایسے جاری رہتا ہے تو کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر فرض نہ ہو جائے، لہذا تم اپنے طور پہ پڑھو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اگلے رمضان آئے تو پڑھتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی صحابی اکیلے پڑھ رہا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 5-6 صحابہ 8-10-15 صحابہ اکٹھے ہو کر ایک کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ایسا تھا نا کہ ہر صحابی بہت زیادہ قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، اور خواہش بھی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت یا سماعت ہو، تو جو زیادہ پڑھنے والا ہوتا تھا اس کو آگے کر دیتے تھے کہ آپ پڑھائیے، ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو انفرادی بھی پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتے رہے، انفرادی بھی پڑھ رہے ہیں، اجتماعی بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی حکم نہیں فرمایا۔ پیچھے وہی بات ہے، ترغیب سب کو دی ہے۔ رات کا قیام میں نے سنت کیا ہے، قیام کرو، جس نے کیا اس کے لیے یہ اجر، اس کے لیے یہ فریضہ، اس کے لیے یہ اللہ کی رحمت، یہ برکت۔ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدشے کی بنا پر کہیں فرض نہ ہو جائے نہیں پڑھائی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، نماز تراویح رمضان میں نماز تراویح پڑھنے پر ثواب فرض کا ہی ملتا ہے۔ وہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے جمعۃ المبارک میں، یا اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا یقیناً، کہ جس نے فرض کے علاوہ کوئی بھی عمل اس مہینے میں ادا کیا تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ ومن ادا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو دور ہے وہ ذرا مہمات کا دور ہے، یکدم بہت بڑے بڑے مسائل پیش آ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے نمٹتے رہے، حتیٰ کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی کچھ سال وہ ایسے ہی چلتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے اسلام کو بڑی قوت بخش دی، معاملات مستحکم ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظامی امور اور معاشرتی امور اور سیاسی امور اور معاشی امور کی طرف بھرپور توجہ دی۔ تو ان میں سے انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا، دیکھا کہ لوگ رمضان ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کہیں 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، اکیلا پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن قاری روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ان سب کو میں ایک جماعت کی صورت کے اندر مقرر کر دوں۔ چنانچہ قاری قرآن ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قاری قرآن کے نام سے معروف ہیں۔
اور ان کی بڑی عجیب فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے اور ابی ابن کعب سے فرمانے لگے امرنی ربی، الفاظ دیکھیے، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ اور میں تمہارا قرآن سنوں. حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اسمانی ربی، اے اللہ کے نبی کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ اللہ اکبر، اسمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تو مجھے قرآن سنا اور میں تیرا قرآن سنوں. ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا. تو یہ انہوں نے قرآن تلاوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے رہے. تو یہ بڑے بڑے درجے کے قراء میں شمار ہوتے تھے. چنانچہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اب با جماعت طور پر تم تمام صحابہ کو نماز تراویح پڑھاؤ. یہاں سے پھر نماز تراویح کی وہ جو باقاعدہ ترتیب ہے جو اب پوری دنیا کے اندر رائج ہے، بلکہ اس دن سے رائج ہوئی ہے، مکہ میں بھی رائج ہوئی ہے، مدینہ میں بھی رائج ہوئی ہے، یہ ترتیب پھر اس وقت سے قائم ہے اور جاری ہے، اور اللہ اس کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے اور جاری و ساری رکھے. یہ اس کی تمہید تھی. اب جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کی، جو اصل گفتگو کا پہلو ہے، جو مقصد ہے اصل، یہ گھنٹے کی عبادت نہیں ہے، یہ آدھے گھنٹے کی عبادت نہیں ہے، یہ پونے گھنٹے کی عبادت نہیں ہے. جس طرح روزہ پورے دن کی عبادت ہے، اس طرح اصلاً رمضان کی راتوں کے اندر نماز کا پڑھنا یہ پوری رات کی عبادت ہے. اب اس کا نام ہے تراویح. تراویح اس کا نام کیوں ہے؟ اس کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے ترویحہ. ترویحہ کا لفظ نکلا ہے راحت سے. احادیث کی تمام کتب آپ اٹھائیں، اس میں امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، بقیہ اور ائمہ ہوں جنہوں نے احادیث کی کتب لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا جو چیپٹر قائم کیا ہے اس کا نام رکھا ہی انہوں نے باب التراویح ہے. کتاب التراویح یا باب التراویح یا جماعت التراویح، یہ نام انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے اس کو تراویح ہی کہا جاتا ہے. تراویح ترویحہ سے ہے، ترویحہ راحت سے ہے. راحت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا آرام کر لینا، تھوڑی سی راحت حاصل کر لینا، تھوڑا سا آرام کر لینا. اس کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بار بار آرام کیا جاتا ہے. یہ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ادا کی جانے والی عبادت ہے. وہ کیسے؟ ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سی راحت؟ کس وقت کی راحت؟ ہم جب 4 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت تراویح، اس کے بعد آپ نے ہمارے ہاں جو معروف طریقہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد چند سیکنڈ، آدھا منٹ چلیں 1 منٹ کہہ لیں کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں عموماً تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت معروف ہمارے ہاں یہ ہے. اصل طریقہ یہ تھا جب تراویح کا آغاز ہوا، جب تراویح شروع ہوئی، اصل طریقہ یہ تھا کہ 4 رکعت تراویح پڑھی اور اس کے بعد اتنی دیر وقفہ کیا جائے جتنی دیر میں 4 تراویح پڑھی گئی ہیں. جتنی دیر میں 4 تراویح پڑھی گئی ہیں پھر اب اتنا وقفہ کیا جائے. اب یہ جو وقفہ ہے اس کے اندر کوئی اور عبادت، کوئی اور عمل کیا جائے. مکہ میں جب صحابہ کرام نے تراویح پڑھنی شروع کی، 4 تراویح کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طواف کرتے تھے. 4 تراویح ہوئی، ایک طواف ہو گیا. طواف میں تقریباً اتنا وقت لگا جتنا 4 تراویح میں لگا. طواف ہو گیا، پھر تراویح شروع ہو گئی. 4 تراویح پڑھی، طواف،
پھر اس کے بعد 4 تراویح پڑھی، پھر طواف. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تراویح پڑھائی تھی نا، صرف سحری کا وقت ملا تھا، یہ تقریباً ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا طویل حصہ، کبھی تو پوری رات سحری تک، کبھی 2/3 رات، یعنی رات کے 2 حصے، یہ کوئی 6-7 گھنٹے بنتے ہیں، یہ بھی 6-7 گھنٹے بنتے ہیں. تراویح پڑھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. نصف رات کوئی 4 گھنٹے یہ بھی بنتے ہی ہیں، نصف رات بھی اگر جائیں 4 گھنٹے کوئی یہ بھی بنتے ہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تراویح پڑھائی. چنانچہ مکہ والے کیا کرتے تھے، 4 تراویح پڑھی، 4 رکعت پڑھی، تراویح نہیں 4 رکعت پڑھی، اور 4 رکعت پڑھ کے اب ترویحہ ہے. ترویحہ کیا ہے، ہم کھڑے رہے، سکون سے پڑھی ہے، کھڑے رہے، تھوڑی سی تھکاوٹ سی ہو گئی ہے، چلیں ایک طواف ہو گیا، تھوڑا سا طبیعت فریش ہو گئی ہے، راحت مل گئی ہے، تھوڑا سا وقفہ مل گیا ہے، اگلی 4 رکعت. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جب تراویح پڑھتے تھے، اب وہاں خانہ کعبہ تو ہے نہیں کہ طواف ہوگا، وہاں کیا کرتے تھے، وہاں 4 تراویح پڑھی، 4 تراویح کے بعد وہ درمیان میں وقفہ کرتے تھے اور 4 نوافل پڑھ لیتے تھے اتنی دیر میں. 4 نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد اگلی 4 تراویح، پھر 4 نوافل پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 4 تراویح، پھر 4 نوافل پڑھے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے، مدنی صحابہ جو تھے مدینہ منورہ کے، وہ ان کے اقوال کو ترجیح دیتے تھے اور ان کے اعمال کو ترجیح دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی جو فقہ مالکی مدون کی ہے، وہ صحابہ مدینہ کے صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھ کر. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں تراویح کتنی ہے، اذان مکمل ہو جائے میں یہ بات آگے کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے اصحاب ان کے اقوال کو اور ان کے اعمال کو ترجیح دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں نماز تراویح 36 رکعت ہیں. وہ کہتے تھے صحابہ کرام 36 رکعت پڑھا کرتے تھے، 4 تراویح کی 4 نوافل، 4 تراویح کی 4 نوافل، 4 تراویح کی 4 نوافل. تو وہ 36 رکعت امام مالک رحمہ اللہ نماز تراویح کے قائل ہیں، 36 رکعت. لیکن سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح 20 رکعت ہیں. اب اصل جو مقصد میں بات عرض کرنے لگا ہوں، چلیں 36 کبھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی 36 بھی پڑھ لینی چاہیے، پڑھی ہیں صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں، وہ بھی پڑھ لینی چاہیے. کتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے. ہاں پڑھی ہیں، امام مالک کا قول ہے، ان کا مسلک ہے، نماز تراویح 36 رکعت ہیں، کیونکہ وہ مدینہ کے صحابہ کے اقوال کو ترجیح دیتے تھے. اور مسجد نبوی کے اندر نماز تراویح اور نوافل ملا کر تراویح، پھر وتر تو الگ ہے نا، 3 وتر تو 39 رکعت کم سے کم یہ بن جائیں گے، اور 4 فرائض پہلے شامل کر لیں عشاء کے تو یہ 43 رکعت بن جائیں گی. اصل مقصد کیا تھا، یہ پوری رات کی عبادت ہے، اسی لیے 4 رکعت اور اس کے بعد وقفہ ہونا چاہیے. یہ وقفہ کتنا ہونا چاہیے، اصلاً یہ وقفہ اتنا ہونا چاہیے جتنی دیر کے اندر 4 رکعت ادا کی گئی ہیں. اب اس وقفے میں کیا کرنا چاہیے، اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وقفے میں آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں.
اس وقفے کے اندر آپ جا کے وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اس وقفے میں آپ پانی پینا چاہتے ہیں، چائے پینا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اس وقفے کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا چاہتے ہیں، آپ لیٹ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر کچھ مقامات پر ایک طریقہ یہ بھی ہے، 4 رکعت نماز تراویح اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر، تقریباً اتنا ہی وقفہ، اس کے اندر جو تلاوت ہوئی ہے یا جو تلاوت ہونی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. کچھ جگہوں پر یہ بھی ترتیب ہے، یہ ترتیب چلتی ہے. یہ بہت قریب ہے، یہ ترتیب اصلاً بہت قریب ہے اسلام کے مزاج کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ ترتیب بہت قریب ہے کہ یہ چلنا چاہیے سلسلہ رات بھر کا. ٹھیک ہے، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لے آدمی تاکہ میری زیادہ سے زیادہ وقت میری تراویح چل سکے اور میری یہ نماز چل سکے. آج سے اصلاح کر لیجئے. وہ جگہ نہ ڈھونڈیے جہاں آدھے گھنٹے میں فارغ ہونا ہے. آپ اسلام کے مزاج سے دور جا رہے ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور جا رہے ہیں، آپ اس کے برعکس جا رہے ہیں، آپ اس کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں آدھے پونے گھنٹے میں جان چھوٹے، وہ جگہ آپ اسلام کے مزاج کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اس کے برعکس جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے؟ ترغیب کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ رات کا کثیر حصہ، رات کا بڑا حصہ وہ نماز تراویح کے اندر صرف ہو، نماز کے اندر گزرے. کیوں؟ دن کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت نماز ہے. رات کی عبادت آپ وہ جو اجر و ثواب سنتے ہیں نا، نہ سمجھ میں آنے والا، نہ سمجھ میں آنے والا. میں یہ عجیب لفظ کہہ رہا ہوں، نہ سمجھ میں آنے والا. ہاں، اتنا بڑا اجر ہے رمضان کے اعمال پر. اور وہ جو ہے نا کہ الصیام والقرآن یشفعان، دن کا روزہ اور رات کا قرآن. میں رات کا قرآن کہہ رہا ہوں، میں رات کا قرآن کہہ رہا ہوں. اس میں دن کو جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کا اجر ہے، لیکن جو سفارش ہے نا وہ دن کے قرآن کے ساتھ نہیں ہے، وہ رات کے قرآن کے ساتھ ہے. قرآن روزہ اور قرآن سفارش کرے گا. روزہ کہے گا منعتہ بالطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن کو اس کو روکے رکھا کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات سے. فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرمائیے. قرآن کہے گا منعتہ بالنوم لیلا، رات کو سونے سے میں نے روکا اس کو. رات کا قرآن، رات کا قرآن کون سا ہے؟ نماز تراویح ہے، جس کو حضور نے فرمایا جس نے قیام کیا، من قام رمضان، یہ جو ہے یہ سفارش کرے گا. اور دیکھیے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سوچے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا حساب کتاب کھلا ہے، میرا حساب کتاب کھلا ہے، فیصلہ ہونے لگا ہے میرا. اور اگر یہ فیصلہ میرے حق میں ہوا تو وذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی ہی کوئی نہیں ہے. بلا مبالغہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 100 سے زائد مرتبہ بشارت دی ہے. اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے جنت کی، خوشخبری دیجئے نہروں کی، خوشخبری دیجئے اللہ کی رضا کی. ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملے گی. فیصلہ ہونے لگا ہے، جنت یا خدا نخواستہ جہنم. روزہ آتا ہے سفارش کرتا ہے، قرآن آتا ہے سفارش کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس سفارش کے حصول کے لیے آدھا یا پونا گھنٹہ کافی ہونا چاہیے یا رات چلنی چاہیے؟ ہاں، یہ آواز نہیں نکلے گی یہاں. ہاں، میں اصل جو اسلام کا مزاج ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنا مزاج عرض نہیں کرنا، اپنا مزاج عرض نہیں کرنا. میں اسلام کا مزاج، اللہ کی منشا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل. صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، دیکھ کر صحابہ کرام نے جو طرز عمل اختیار کیا. اسی لیے کوشش کریں زیادہ وقت ملے.
آپ گھر میں اہتمام کر لیں. ہمارے ایک بڑے معروف بزرگ بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, اور ہمارے ہاں مسجد میں اکثر تشریف لاتے رہے, مولانا سعد صدیقی صاحب, مولانا مالک کاندلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کے پوتے. پنجاب یونیورسٹی کے وہ سینئر ترین پروفیسر میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ تشریف لائے ایک دفعہ, رمضان کا مہینہ تھا. میں نے پوچھا حضرت رمضان کی تراویح کا کیا معمول ہے؟ کہنے لگے گھر کے اندر ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے. کہ اچھا. میں نے کہا حضرت کیا ترتیب ہوتی ہے؟ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا وہ کیا بات کہنے لگے. کہنے لگے 4 تراویح ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. خواتین بھی چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو کسی نے کچھ پکانا ہے, تھوڑا بہت 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. پھر 10 منٹ کے بعد پھر ہم اگلی تراویح شروع کر لیتے ہیں. اتنی دیر میں 4 تراویح ہوتی ہیں, چائے بن جاتی ہے, پھر درمیان میں وقفہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں, ساتھ کبھی تلاوت کرتا رہتا ہوں, اور کبھی کوئی ذکر ہے درمیان میں تھوڑے سے رکھے ہوئے وہ کرتا رہتا ہوں. اس طرح جب ہماری تراویح ختم ہوتی ہے تو سحری تیار ہو چکی ہوتی ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اصلاً اسلام کا مزاج یہ ہے. ہم تو بالکل آخری سرے پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ دے دیں اور یہ فریضہ ادا ہو جائے. اور یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینے والی امت کی مجموعی جو مقدار ہے نا, مجموعی, وہ 3 سے 4% ہے. 96-97% تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دیں, توفیق دیں, وہ بھی پڑھنے والے بنے. تو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ میں نے اسلام کا مزاج نماز تراویح کے حوالے سے عرض کیا ہے. سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ادا کیے جانے والا یہ عمل ہے جس پر قیامت کے روز قرآن خود آ کر بنفس نفیس اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, اور اللہ رب العزت اس کی سفارش قبول فرما کر اس انسان کی مغفرت فرمائیں گے. اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں اپنی عبادات کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.